میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج ہم سورہ المائدہ کی یہ 5ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 55 یہ آپ کے سامنے اس کی انٹرپریٹیشن رکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو کیا اس سے بھی اس کی کافی چیزیں ملتی ہیں، تو اس میں اگین پھر دوبارہ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہو جائے گی، بات اور کلیئر ہو کر سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست، مددگار، سرپرست، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ پہلے ولی کے معنی سمجھ آ جائیں تو پھر یہ اس کی آیت کے معنی بھی سمجھ آ جائیں گے۔ اگر ولی کے معنی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوست، مددگار، سرپرست، یہ ولی کے معنی میں آتا ہے۔ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہی تمہارا سرپرست ہے۔ یہ جو اللہ اور اس کا رسول، یہ قرآن کی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ علیحدہ سرپرست ہے اور رسول جو ہے وہ علیحدہ سرپرست ہے۔ جب بھی اللہ اور اس کا رسول آ جائے تو اس کے مراد ہوتا ہے ایک اسٹیٹ کے اندر اللہ کے قوانین کی روح سے قائم کردہ نظام، سسٹم، ریاستی نظام، گورنمنٹل سسٹم۔ تو اس سے مراد وہ ہوتا ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول علیحدہ علیحدہ نہیں، کیونکہ اللہ کے احکام ہوتے ہیں، رسول ان احکام کو لے کر اسٹیٹ کے اندر ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی قرآن اللہ اور اس کا رسول کہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس اسٹیٹ میں اللہ کی روح سے قائم کردہ اللہ کا نظام۔ تو یہ نظام کی بات ہو رہی ہے، حکومتی نظام کی، ریاستی نظام کی۔ تو لہٰذا جب بھی اللہ اور اس کا رسول آ جائے تو اس سے مراد ہوگا حکومتی نظام یا ریاستی نظام۔ الگ الگ دو اللہ اور اس کا رسول مراد نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو اب یہ انسانوں سے خطاب ہے، تمام انسانیت کو۔ تو ان کو، تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو نظام ہے، جو قرآن کے اندر دیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہی تمہاری سرپرستی کرنے والا ہے، یہی تمہاری مددگار بن سکتا ہے تمہارے لیے، یہی تمہاری سرپرستی کر سکتا ہے، یہی نظام تمہاری کفالت کر سکتا ہے، یہی نظام تمہارا دوست ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ تو یہ جب تک آپ وہ جو مذہبی تراجم ہے نا، جو فقہی شرعی جو تراجم کیے ہوئے ہیں انہوں نے، جب تک آپ ان سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ کو قرآن کا کوئی پیغام، قرآن کی کوئی آیت سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو آپ کو پہلے اپنا جو برین ہے وہ پاکیزہ بنانا ہوگا۔ کس طرح کہ جتنے بھی فقہیں یا شریعتیں، ان کے عقائد، کتب روایات، کتب فقہ، ان کی چیزیں آپ اپنے دماغ سے نکالیں گے۔ جب نکالیں گے تو عربی مبین کی روح سے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اگر وہ مذہبی نظریات آپ کے دماغ کے اندر ہیں، وہ عقائد آپ کے دماغ میں موجود ہیں، اور آپ کہیں مجھے قرآن سمجھ آ جائے، کو نہیں آئے گا۔ تو اللہ اور اس کا رسول، اس سے مراد میں نے بتایا کہ حکومتی نظام، ریاستی نظام، وہ کہتا ہے جب وہ قوانین کی روح سے اللہ اور اس کے رسول، یعنی اللہ کے قوانین کی روح سے کسی بھی ریاست کا حکومتی نظام جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو ان کی سرپرستی کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے، ان کا اس کے لیے بہتری کا نظام ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ یہاں پر ایک چیز تو آپ نے کلیئر سمجھ لی کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیا مراد ہے۔ اب اگلی چیز آ رہی ہے والذین آمنوا، اور دوسرے نمبر پر اب وہ، یعنی نظام کے بعد اب وہ لوگوں کی بات کر رہا ہے۔
نظام کی بات ہوگی، اللہ اور اس کے رسول میں نظام آ گیا جو قرآن، جس کے اصول قرآن کے اندر ہیں، جس کے قوانین قرآن کے اندر ہیں۔ اب اگلی بات لوگوں کی کر رہا ہے، کون؟ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جب قرآن بات کرتا ہے تو اپنی اس بات کی وہیں پر یا کہیں دوسری جگہ پر اس کو ضرور اس کی وضاحت کرتا ہے۔ جو بات کہتا ہے اس کی وضاحت وہ انسانی سوچ کے اوپر نہیں چھوڑتا، وہ ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن دیتا چلا جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بتاتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ والذین، اور وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہتا ہے اب خود ہی ان کو ڈیفائن کر کے بتا رہا ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں۔ اب اس نے ڈیفائن کر دیا کہ آمنو کون، یہ جو الذین آمنو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں۔ یہ بڑا فرق ہے الفاظ کے اندر۔ جب تک اس فرق کو آپ سمجھیں گے نہیں، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو جو لوگ ایمان لائے، کون ایمان لائے؟ کون ہوتے ہیں ایمان لانے والے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہوتے ہیں جو صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کا نظام کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس سے پچھلے ویڈیو میں، جو انسانوں کے لیے معاش کا بندوبست کرتے ہیں حکومتی سطح کے اوپر، اللہ کے قوانین کی اتباع میں۔ صلاۃ کا معنی ہی قوانین کی پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ وہ قوانین کس لیے ایک اسٹیٹ کے اندر؟ کہ لوگوں کی ربوبیت کی جائے، لوگوں کو بر وقت رزق بقدر ضرورت ان کو رزق پرووائڈ کیا جائے اور باعزت پرووائڈ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں، یہ چیز بتائی جاتی ہے قرآن کے اندر۔ یہ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ بر وقت ہو، بقدر ضرورت ہو اور باعزت بھی ہو۔ بھیک کے طور پر نہ دیا جائے، ان کو ذلیل کر کے نہ دیا جائے، ان کو بھکاری کے طور پر ان کو بلا کر لائنوں میں لگا کر نہ دیا جائے، اس طرح سے نہ دیا جائے کہ ان کی بے عزتی ہو، ان کی بے توقیری ہو، اور پھر وہ ان کی ضرورت بھی پوری نہ ہو، ان کو ایکسپلائٹ کر کے دیا جائے۔ اس طرح سے بالکل نہیں۔ پہلے ان کی معیشت کو ایک مٹھی میں لیا جائے چند سرمایہ دار لوگ، پھر اس میں سے وہ چند پیسے ان کو ذلیل کر کے دیں، یا حکومتیں ان کو اس طرح سے ذلت کے ساتھ دیں۔ قرآن کریم کی روح سے یہ ذلت ہوگی؟ یہ چیریٹی کا جو نظام ہے، اس طرح سے جو قومیں ان کو کرتی ہیں، وہ صرف اپنے کیپٹلزم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتی ہیں، تاکہ وہ معاشرے کے اندر بڑا سخی کہلائے، اس کی شہرت ہو، پھر وہ حکومتوں سے وہ جائز ناجائز کام بھی لے، حکومتیں بھی ان سے بلیک میل ہوں۔ یہ ایک ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کیپٹلسٹ لوگوں کے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کا وہ خون نچوڑتے ہیں، دولت کو چند ہاتھوں میں کرتے ہیں، پھر اس میں سے جب کوئی برا وقت آ جائے، جیسے اب کرونا کی وبا آئی ہوئی ہے، اس میں پھر چند ٹکے، چند پیسے ان کو ذلیل کر کے دے دیے جائیں۔ تو یہ قرآن کریم کہتا ہے ایز اے رائٹ دیں۔ یہ ساری چیزیں، اس چیز کو اگر سمجھنا ہو تو پھر صلاۃ کا نظام آتا ہے جس کے اندر ربوبیت ہے۔ تو یہ چیز ہے اس نظام کی، یعنی یہ جو لوگوں کی ربوبیت ہے اس کو مینج کرنا اور اس کی مانیٹرنگ کرنا، یہ چیز صلاۃ کے اندر آ جاتی ہے، جس کو انہوں نے نماز بنایا۔ تو مومنین وہ ہیں جو یقیمون الصلاۃ، جو صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا صلاۃ کیا ہوتی ہے۔ لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست کرنا، یہ ہوتی ہے صلاۃ۔ باعزت، بر وقت، بقدر ضرورت، 3 شرائط ہیں اس کی، وہ پوری ہو تو۔ اور آگے ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کا میں نے بتایا کہ یہ پھر کیا کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لوگوں کو زکوٰۃ دیں، حکومت دے لوگوں کو زکوٰۃ۔ یہ جو مومنین ہیں جو صلاۃ کا نظام قائم کریں گے، یہ حکومت کے لوگ ہو گئے نا۔ اور انہی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے یہ کرنا ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر، ریاستی سطح کے اوپر لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے۔ ان کو کہہ رہا ہے تم نے زکوٰۃ دینی ہے، پبلک کو نہیں کہہ رہا کہ تم زکوٰۃ دو۔
حکومت کو کہہ رہا ہے تم زکوٰۃ دو، ریاست کو کہہ رہا ہے تم زکوٰۃ دو. اور زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ نشو و نما دینا. یعنی حکومت کے لوگ وہ لوگوں کو نشو و نما دیں، لوگوں کو ڈیولپ کریں، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ میں نے بتایا نشو و نما دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو جسمانی نشو و نما ہوتی ہے اور دوسری ذہنی نشو و نما ہوتی ہے. جسمانی نشو و نما میں تمام جسمانی ضروریات، خوراک، رہائش، لباس، ہر چیز آ جاتی ہے، یہ جسمانی ضروریات میں آ جاتی ہے. اور ذہنی ضروریات میں تعلیم اور اس کی جتنی بھی سکلز ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ حکومت نے دینی ہے. تو یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ، تو یہ دو چیزیں ہوگی. اور آگے کہتا ہے کہ ان کو اس طرح سے پرفارم کرنا ہے کہ وہم راکعون، کہ وہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، اللہ کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہوں. ان قوانین کی روح سے یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، اپنے دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور وہ پھر معاشرے کے اندر بڑا مقام حاصل کر کے وہ حکومتوں سے جائز ناجائز کام بھی لیں، وہ اور زیادہ ہورڈنگ کریں، ذخیرہ اندوزی کریں، وہ اور زیادہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں. یہ نہیں، اور زیادہ وہ ان لمٹڈ اثاثے بنائیں، اور زیادہ وہ دولت کمائیں، بالکل نہیں. تو یہ وہ کہتا ہے کہ وہ ہم راکعون، وہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہوں. یہ نماز والا رکوع نہیں ہے، یہ نماز والا رکوع نہیں ہے، یہ اللہ کے قوانین کے سامنے بو بیفور دا لا آف اللہ، یہ ہوتا ہے رکوع، جس کو انہوں نے اس طرح سے سمبولک نماز کا رکوع بنایا. تو ان قوانین کے سامنے جھکتے ہوئے وہ صلاۃ کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے. کون؟ ریاست کے لوگ، حکومت کے لوگ. تو یہ دیں گے عوام کو، عوام نہیں دے گی. عوام کی تو خدمت کے لیے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ریاستی اداروں کے اوپر اور حکومتی اداروں کے اوپر. اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اس کا رسپانسیبل ہے کہ وہ اس کو مینج بھی کرے اور اس کی مانیٹرنگ بھی کرے. تو یہ چیزیں ہیں جو اس آیت کے اندر ہیں. اس کو غور سے سمجھیے گا، بار بار اس کے اوپر جب آپ خود غور کریں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کیا کریں. شکریہ.